بریک کے بعد خوشامدید۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی DGISPR سے GSU میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ ملاقات کے دوران نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا۔ محراب و منبر سے اتحاد امت اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں TTP دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردوں سے متعلق کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف سرگرم تنظیمیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف KP اسمبلی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ متفقہ قراردادیں آئی ہیں، متفقہ پریس ریلیزز آئی ہیں، اس میں امن جرگہ آیا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق آپ چلیں۔ KPK کی حکومت کو اسمبلی کو آن بورڈ لے لے، اور جب اسمبلی کو آن بورڈ لے لے تو اس میں PTI نہیں ہے، اس میں سارے اپوزیشن بھی شامل ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو آن بورڈ لے لیں تو اس میں PTI نہیں ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 21 اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے دستخط کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا ہے کہ یہ ہمارے ریزرویشن۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، PTI کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت جو سوچ کر آئی تھی انہیں مایوسی ہوئی، ان کے پاس واحد چوائس تھی کوئی ہنگامہ کریں تاکہ خبر بنے۔ 8 فروری کو کسی صورت پہیہ جام ہڑتال یا دکانیں بند نہیں کرنے دیں گے۔ جلسے کی اجازت دی، 5 منٹ کے اندر PTI کے رہنماؤں کو بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں۔ ناصر شاہ صاحب نے ان کو یہ بھی آفر دی تھی، بھائی آپ کو انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں، آپ کو لوگ بھی بھر کے دینے کے تیار ہیں، آپ ہمارے مہمان ہو۔ تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ واحد چوائس ان کے بعد یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں، ایسا کوئی فساد کریں جس سے بھی خبر بن سکے۔ 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دینی جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے۔ کون سی بات غلط کی DGISPR نے PTI کے بارے میں؟ کیا یہ بات غلط ہے یا آپ بھول گئے یا میں بھول گیا کہ عمران خان کہتے تھے طالبان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں؟ سندھ میں سہیل آفریدی کے ساتھ کیا ہوا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو کچھ پتا نہیں، پیپلز پارٹی کی PTI کو آگاہی۔ PTI رہنما اسد کیسر نے رہنما پیپلز پارٹی نوید کنور سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ KP سے رویے کا معاملہ اٹھایا۔ اسد کیسے کہتے ہیں، پہلے بہت اچھا تاثر دیا گیا، پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا اور نہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی۔ نوید کنور نے بتایا یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ کے علم نہیں تھی۔ کنسرن شو کیا ہے، اچھا جسٹر تھا۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی جو ہے نا ایک جمہوری پارٹی ہے، وہ اپنا وہ دکھا رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو کیا ہے جو خاص کر سویل کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہے، اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں بہت تشویش ہوئی۔ ایسا کام نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو صوبائی حکومت کے اوپر بہت بڑا الزام آ جاتا کہ ایک مہمان آیا ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا گیا۔ اس نے کہا CM صاحب کی نوٹس میں نہیں تھا اور یہ سب کچھ۔ ایران میں پرتشدد احتجاج کے دوران تقریباً 2000 افراد مارے گئے۔ رائٹرز کے مطابق حکام نے ہلاکتوں کا ذمہ دار دہشت گرد عناصر کو قرار دیا۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے 101 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، جن میں پولیس، بسیج فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حتمی تعداد سامنے نہیں آ سکی۔ ایران پر حملہ یا مذاکرات؟ امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں ایران کے خلاف تازہ آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشنز اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے والے ایئر ٹینکر اور B-52 بمبار سمیت کئی جنگی طیارے متحرک ہیں۔ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے، امریکہ کے نائب صدر JD وینس کا صدر ٹرمپ کو مشورہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں لیکن سفارتکاری پہلا آپشن ہوگا. thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. امریکہ کی جانب سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ہے ایران بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں. امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں. ایران میں موجود امریکی شہری حکومت کی مددگار انتظار نہ کریں. ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں. جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ محفوظ مقام پر رہیں، باہر نہ نکلیں. ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا. ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کے ساتھ احتجاج سے پہلے اور اب بھی بات چیت جاری ہے. قطر نے خبردار کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے. ہمسایہ ملکوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے. ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بھارت کی ایک بار پھر کھیل کو داغدار کرنے کی کوشش. امریکہ کے 4 پاکستانی نژاد کرکٹرز کو T20 ورلڈ کپ کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا. میگا ایونٹ کی 8 ٹیموں میں پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے لیے مسائل بڑھ گئے. اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر ٹھنڈے ڈار موسم میں قومی اسمبلی میں گرما گرمی. پی پی آئی ارکان کی کڑی تنقید. کہا ملک میں بادشاہت چل رہی ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. علی محمد خان بولے کیا اسلام آباد کو بھی کنکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا بھی ترکی بترکی جواب. کہا پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کوئی بادشاہت نہیں. مضر صحت درخت کاٹے گئے، 60,000 نئے درخت لگا رہے ہیں. ایم کیو ایم رکن فاروق ستان نے شعر سنا کر ماحول ٹھنڈا کیا. ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں، کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اتنے ہزار درخت کاٹیں گے تو کتنے ہزار درخت آپ لگائیں گے؟ ہر جگہ قانون کو وائلیٹ کر کے اپنا کام کیا جا رہا ہے بیکاز کنگ شپ چل رہی ہے نا. کوئی جواب دینے کے لیے نہیں تھا. کلائمیٹ منسٹر کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. انٹیریئر منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. پورے کے پورے گرین بیلٹس اڑا دیں اور پھر کہ جی ہم نے 4 پودے لگا دیے. اسلام آباد کی تو خوبصورتی درخت ہیں، اگر درخت نہ رہے تو پھر تو کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا. پوائنٹ سکورنگ بند کریں. ایسے درخت جو کہ اسلام آباد کے رہنے والوں کی صحت کے لیے مضر تھے وہ ہٹائے گئے ہیں. 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت لگائے گئے ہیں. 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے. جو فیصلے ہوئے ہیں کسی ایک افسر نے نہیں کیے، کوئی کنگ شپ نہیں ہے. اگر گرین ایریا کم ہوا ہے کسی بھی انٹرنیشنل جو طریقہ کار سے تو ہم ذمہ دار ہیں. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. پی ٹی آئی کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر پہنچا. اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات فراہم کی. بیرسٹر گوہر نے کہا جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جمعے کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی اپنی نشست سنبھالیں گے. مذاکرات سے متعلق اختیارات میرے پاس نہیں ہیں. ہم نے فالو کرنا ہے جو رولز کے مطابق ہے. ڈاکومنٹیشن بھی ہم نے سارے فائل کر دی ہے. اپوزیشن کی طرف سے اور کوئی نام نہیں آ رہا. اچکزئی صاحب ہمارا متفقہ امیدوار ہے. کل تک سگنیچرز کی وہ ویریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جمعرات کو اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جمعے والے دن اچکزئی صاحب اپنی سیٹ سنبھالیں. پس پردہ اس کو مذاکرات کا آغاز سمجھ سکتے نہیں دیکھو یہ ثوابدید اچکزئی صاحب کو ہے وہ کیا ہے. میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے ہیں تو دفاعی اداروں اور قومی سلامتی کے خلاف بیانیہ ترک کرنا ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کی باری آئے تو بات نہ کرے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ اسپیکر آفس دیکھ رہا ہے. بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کنفیوژن ہوئی تھی وہ اور مس کمیونیکیشن ہوئی تھی وہ کلیئر ہوئی اور خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے. اسپیکر صاحب نے ایک پروسیس انیشیٹ کیا ہے. آج انہوں نے اپنے چیمبر میں بھی گوہر صاحب کو اسد کیسر صاحب کو مدعو کیا تھا کہ جو مذاکرات کی بات کی جاتی ہے جو ملک کے
دفاعی اداروں کے خلاف بیانیاں ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف بیانیاں، اس کو ترک کرنا پڑے گا. آپ سیاسی کریں ہمارے ساتھ مخالفت، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ عظمیٰ بخاری ایک خاتون ہے اس پہ تانا کس دیں بہادری کے ساتھ، اور جب طالبان کی باری آئے تو آپ طالبان کو کنڈیم نہ کریں. اور یہ کہتا ہو کہ جی ہر جگہ حملے نہیں ہوتے، صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نہیں ہیں باقی ملکوں میں سہولت کار نہیں ہے. PTP کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. نئے صوبوں کی بات شاہ ہے. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں 12 صوبوں کے انفراسٹرکچر کے لیے رقم ہمارے پاس نہیں، یہ صرف باتیں ہیں. سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی. PTI کو 8 فروری کی کال پر نظر ثانی کی اپیل بھی کر دی. کہا اپنے لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں. کی بات ایسے ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. 12 صوبوں کا مطلب ہے 12 چیف منسٹر ہاؤس، 12 گورنر ہاؤس، 12 ہائی کورٹس آئیں گی، سیکریٹریٹ بنیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں. MQM تو کہتی رہتی ہے، لیکن ابھی میں نے دیکھا کاروباری حضرات شروع ہو گئے. سندھ کی تقسیم کبھی بھی نہیں ہوگی. ہم نے تو ان کو ویلکم کیا تھا، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پر تنقید کی. وقتی طور پر کچھ شرپسند لوگوں کو گرفتار کیا بھی گیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. PTI کی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ابھی انہوں نے کال دی ہے فیبروری میں پہیا جام ہڑتال کی، اس کو ضرور کنسیڈر کریں. اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں. مقامی حکومتیں آئینی ضرورت ہیں. ملک میں پائیدار اور بااختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اسی میں ہم سب اور پاکستان کی فلاح ہے. وہاں تک سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. اگر ہمارے رویے نہیں بدلنے، سوچ تبدیل نہیں ہونی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی سے UAE وفد کی ملاقات. محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنیٰ ہوں گے. ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے. نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا، جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات کا پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیے پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. عطا تارڑ نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا یکسر مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان. لکھا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے. سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو فی الحال یہ سمجھ نہیں آ رہی. چین کے سرکاری ادارے نے پہلی بار پاک بھارت جنگ میں J-10C طیاروں کی کامیابی کا باضابطہ اعلان کر دیا. کہا J-10CE طیاروں نے فضائی لڑائی میں متعدد حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہا. چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے. پاکستان اور بھارت کی جنگ، چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان. چین کی قومی دفاعی سائنس و ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10CE نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی. بیان میں کہا J-10CE طیاروں نے فضائی لڑائی کے دوران متعدد دشمن طیاروں کو مار گرایا اور خود کسی نقصان سے محفوظ رہے. یہ کامیابی چین کی دفاعی سائنس و ٹیکنالوجی صنعت کی جانب سے جاری کردہ 2025 کی 10 اہم ترین خبروں میں بھی شامل کی گئی. سرکاری اعلان میں بتایا گیا کہ J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے. یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا. تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. ٹرانسپورٹ، سڑکوں، نکاسی آب، پانی، صحت کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے. کراچی دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا. وزیر اطلاع شرجیل میمن نے بتایا کابینہ اجلاس میں تعلیم، ثقافت اور سیکیورٹی منصوبوں کی منظوری دی گئی. سجاول، شکارپور میں سڑکوں کی تعمیرات کی بھی منظوری ہوئی. کراچی کی شہری انتظامیہ کو ایک اور سانحہ نیپا کا انتظار. کراچی کے مصروف کاروباری علاقے صدر کی زینب مارکیٹ کے سامنے گٹر کا ڈھکن غائب ہے. مارکیٹ کے سامنے مین ہال کھلا ہونے سے کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. روحا فاطمہ مزید بتائیں گی.
वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर ज़ैनब मार्केट में और मेरे अकब में ही मॉल है। मॉल के बिल्कुल बराबर में ही पार्किंग है और पार्किंग के बिल्कुल सामने ही एक मैन होल है जो कि खुला हुआ है, जिसका ढक्कन ही सिरे से गायब है। हमने देखा था कि कुछ रोज कबल ही नीपा सानेहा, जिसे कोई भी नहीं भूल पाया है, वो हादसा भी कुछ इसी तरह का था। जो सूरत हाल थी वो इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। वो भी एक सुपर मार्केट के बाहर ही पार्किंग थी और पार्किंग के बराबर में ही इसी तरह जो है वो गटर का ढक्कन गायब था, जिसमें वो बच्चा गिरकर जान बहक हो गया था। मुताल्लिका इदारे जो है वो अब तक होश के नाखून नहीं ले पाए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे ही हैं, मेन शाहराहें भी ऐसी हैं जहाँ पे अब तक गटर के ढक्कन नहीं लग पाए हैं। और शहरियों से जब हमने बात की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहर भर में जहाँ जहाँ ढक्कन गायब हैं वहाँ लगाए जाएं। कराची में कहीं गैस प्रेशर में कमी, कहीं गैस सिरे से ही गायब, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। सनती इलाकों में कारोबार मुतासिर। सुई सदर्न गैस कंपनी ने यह दावा किया है गैस फराहमी में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हो गई है। गैस फील्ड बंद होने से कंपनी को 30 MMSFD गैस कमी का सामना है। फील्ड से 15 मकब फीट गैस की फराहमी शुरू हो गई है। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रही है, चंद मुकम्मल बहाल हो जाएगी। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। आपके सफेद कोट किसी मरात या बरतरी की अलामत नहीं, ये एक वादा है कि मरीजों का इलाज किसी इम्तियाज के बगैर किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वीं कॉन्वोकेशन में कामयाब तलबा से खिताब। कहा, अपने इल्म को इंसानियत के जज्बे के साथ इस्तेमाल करें। पाकिस्तान और सिंध को आपकी जरूरत है। It's not just about pharmacology or diagnostics. Medicine is about humanity. Your white coats are not a symbol of privilege. It is a promise to heal without discrimination. I urge you, never disconnect your success from the service of your people. Pakistan needs you. Sindh needs you. Humanity needs you. Carry your knowledge with humility. Carry your power with responsibility. Carry your success with gratitude. Congratulations to the class of the 7th convocation of Jinnah Sindh Medical University. सोहेल आफरीदी का सरहद पार से दहशत गर्दी के सबूत मांगना मुज़हका खेज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सोहेल आफरीदी के दौरा कराची के दौरान रवैये पर हैरानी हुई। 9 मई के मुल्ज़िमान को पहले ही सजा मिल जाती तो आज ये धमकियां न दे रहे होते। सिंध गए, सिंध हुकूमत ने तमाम इंतजाम किए। बयान आया कि ये हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। सीएम साहब के काफिले ने रूट को चेंज किया तो ट्रैफिक जैम में वो फंस गए। रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि शायद ये ट्रक शायद सिंध हुकूमत ने छोड़ दिए उनके लिए। मज़ार कायद की बात है तो सिंध हुकूमत ने कहा आप करें प्रोग्राम। जलसा गाह है जहाँ पर हर सियासी पार्टी करती है, तो जलसा गाह नहीं भर सके तो उन्होंने कहा नहीं हम मज़ार कायद के गेट पे जलसा करें। उन्होंने इस ट्रैफिक को जलसा बनाना था। पीटीआई ने हमेशा इंतशार से काम लिया। उन पे क्वेश्चन हमारे सीएम साहब पे तो अपनी रियासत से पूछते हैं कि आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें। टाइम निकाल कर आईजी साहब से ब्रीफिंग ही ले लें। मैं कहता हूँ अगर 9 मई में अगर मैं मुलविस हूँ, मेरा भाई मुलविस है, उसको सजा देनी चाहिए। अब ये दोबारा धमकी दे कि हम 9 मई कर लेंगे, इनको वो सबक नहीं सिखाया 9 मई वालों को। जो भी कानून हाथ में लेगा इनके साथ कानून निबड़ता जाए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। उलमाए किराम अपनी अफवाज और फील्ड मार्शल के साथ हैं। कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम दुश्मन की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह फितना अल खवारिज, फितना हिंदुस्तान और जितने भी फितने हैं उनको खत्म करने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन। हम कल भी अपनी हुकूमत, अपनी अफवाज, अपने कौमी सलामती के इदारे, अपने सिपा सलार, अपने फील्ड मार्शल के साथ खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। तुम्हारा कोई एजेंडा, तुम्हारी कोई साजिश वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं चलने। जाली डिग्रियों और जाली मैंडेट का तो सुना है, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान कहती हैं जाली ऑर्डिनेंस के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी को भी धोखा दिया गया। ऐसी मजीद 2-4 गलतियां हुई तो खुदा न ख्वास्ता ऐसी गलती ना हो जाए जो सबके गले पड़ जाए। हुकूमत होश के नाखून ले, आइंदा के लिए ऐसी फैक्ट्री को बंद किया जाए। जो भी गलतियां करता है उसको अपनी सफों से निकाल कर बाहर करें।
اسٹیبلٹی اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے. صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا. ہمیں یہ کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا. جعلی ڈگریاں سنی, جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں, لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں. آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے, ہوش کے ناخن لیں. جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں. اگر ایسی غلطیاں اور 2-4 ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑے. جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججوں کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی. سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل 9 کا بھی فیصلہ. اعلامیہ کے مطابق کمیشن نے اکثریت سے آئینی بینچز کے لیے 4 ججوں کو نامزد کیا. آئینی بینچز کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی. بین الاقوامی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف ایکشن. 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا, اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری نافذ العمل ہوگا. فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایران کے اہم تجارتی شراکت دار چین, ترکی, متحدہ عرب امارات اور عراق ہیں. واشنگٹن میں چینی سفارتخانے کا کہنا ہے تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا. ایسے اقدامات سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھیں گے. امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے. گوگل میپس کی سیٹنگ اسکرین کو نئے ڈیزائن کے ساتھ متعارف کروا دیا گیا ہے. نیا ڈیزائن فی الحال محدود صارفین کے لیے جاری کیا گیا ہے. گوگل میپ کی نئی سیٹنگز کو سادہ اور منظم انداز میں ترتیب دیا گیا ہے. آپشنز کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ صارفین کے لیے اسکرین پر نیویگیشن آسان ہو سکے. اہم تبدیلی یہ ہے کہ گوگل میپ سے سائن آؤٹ کا بٹن اب نمایاں جگہ پر موجود ہے. پہلے صارفین کو نیچے تک اسکرول کرنا پڑتا تھا. لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نے ریکارڈ قائم کر لیا. 1 منٹ میں 59 سروس کر کے سینئر ٹینس پلیئر طلحہ وحید نے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا. لندن میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کی عمارت میں انہیں سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں فرید قریشی. ہم اس وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر ٹینس پلیئر طلحہ وحید موجود ہیں جن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا. میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اسی سلسلے میں نے ایک دن گنیز بک کے ویب سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر یہ ریکارڈ موجود تھا, میکسیمم سرو ان 1 منٹ. 1 منٹ میں کتنی سرو تھی پہلے جو ریکارڈ تھا؟ جی یہ ریکارڈ تھا جان پیری صاحب کا, انہوں نے 1 منٹ میں 42 سرو کی تھی. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے لیے جائیں گے. تو آپ کی 1 منٹ میں کتنی سکسیسفل سروس ہیں؟ جی میں نے 42 کے اگینسٹ میں نے 59 پہ جا کر یہ کلوز کیا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے ایئر بائی کا, اور اسپیشلی سلمان اقبال صاحب تو ہمیشہ اسپورٹس کو بڑا انکریج کرتے ہیں, تو یہ کریڈٹ گوز ٹو ایئر بائی. ٹینس کی بات کی تو میں پاکستان کا واحد کھلاڑی ہوں جس کا ٹینس کی بنا کے اوپر ٹینس کی وجہ سے گنیز میں نام ہے. یہ خوش قسمت پاکستانی ہیں جن کا نام ایک ایسی کتاب میں آیا ہے جس میں دنیا بھر سے اپنے اپنے شعبے میں منفرد اور ڈفرنٹ کام کرنے والوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے, ان کا نام لکھا جاتا ہے, اور طلحہ وحید بھی انہی کے اندر شامل. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ ہے. پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. وفاقی وزیر دفاع کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات. وفاقی وزیر دفاع نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر وفود کی سطح پر قیادت بھی کی. وزیر دفاع نے مراکش کے امور خارجہ افریقی تعاون کے وزیر تارکین وطن سے ملاقاتیں کی. وفاقی وزیر دفاع نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا. ملاقاتوں سے قبل وفاقی وزیر دفاع نے محمد پنجم کے مزار پر حاضری دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بعض ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈز پر علاج کی بندش کا نوٹس. محکمہ صحت اور ہیلتھ کارڈ پروگرام کے حکام سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صوبائی وزیر صحت کو معاملہ فوری حل کرنے کی بھی ہدایت. ہیلتھ کارڈ پر کسی مریض کا علاج رکنا نہیں چاہیے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حکم جاری کر دیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.